الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء الصلاۃ والسلام علی رسولہ المجتبیٰ وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روشریف آواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. گرامی قادر سامعین حضرات، مالک ارض و سماوات کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے ہم سب کی لغزشات، خطاؤں، کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے آئندہ ہمیں جادہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام بارگاہ ختمی مرتبت اور آپ کی آل پاک کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد ہمارے ملک میں جو حالیہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ حالات کے اندر ارتعاش پیدا کیا گیا، ختم نبوت کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ایک جج نے ایک قادیانی کے فیصلے کے بارے میں جو اپنا معافی ضمیر دیا پیش کیا، ہماری قوم میں اس دلخراش واقعے پر جو لہر اٹھی ہوئی ہے اس حوالے سے کچھ گزارشات، معروضات پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو نبی آخر الزمان حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ و منصب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات طے ہے، پاکستان کی عدالتیں ہوں یا دنیا بھر کی کوئی عدالتیں، وہ فیصلہ کسی کے حق میں کچھ بھی کر دیں، ان کا فیصلہ قبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے، فیصلہ محفوظ بھی ہو سکتا ہے. جس کی ختم نبوت کی ہم بات کرتے ہیں اس کی ذات بھی محفوظ ہے، اس کا مقام بھی محفوظ ہے، اس کا فیصلہ بھی محفوظ ہے. اور یہ طے شدہ
قطعاً اس میں دوسری بات گنجائش نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد ہم 1400 سال بعد کسی غبی انسان کو نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ ہم اس کو نبوت کا پرتو میں ذلی بروزی کے حوالے سے ہم مانتے ہیں۔ اصل میں جہاں سے ان لوگوں کو رستہ ملا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف تھی کما حق ہو، جو قرآن نے بیان کی، جب اس میں ڈنڈی ماری گئی تو بڑے لوگوں کا دل کیا کہ نبی اگر اس طرح کا ہوتا ہے تو پھر ہم بھی نبی بن سکتے ہیں۔ 40 سال بعد اگر کوئی نبی بنتا ہے تو 40 سال پٹواریوں کا کام کرنے کے بعد بھی اگر قادیانی نبی بن جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ پریشانی اور جو رستہ دکھلایا گیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف ختم نبوت کے حوالے سے، مقام و مرتبہ و منصب کے حوالے سے جو رب کائنات نے کی ہے، یا اس کو سمجھا نہیں گیا یا سمجھ کر آگے سمجھایا نہیں گیا۔ اگر صحیح طرح سے سمجھایا جاتا مقام محمد مصطفیٰ تو پھر ہم کھلی چھٹی دیتے سب کو کہ بھائی تم جو مرضی کرتے رہو، ہمارے بچوں کو بھی اٹھا کر پوچھ لو، یہ بھی کہیں گے کہ محمد کے بعد اگر جس کا سر نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ رہا ہے وہ نبی ہم نہیں مانتے تو محمد رسول اللہ کے بعد اور کس کو مان سکتے ہیں؟ اتنی طہارت، اتنی پاکیزگی، اتنا مرتبہ، اتنا مقام، اتنا منصب، اتنا جاہ و جلال، اور وہی مرتبہ، وہی مقام، وہی مرتبت، وہی جرت، وہی بہادری جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ آپ کی آل اطہار کو بھی وہی مقام و مرتبہ، صرف نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا، باقی جو طہارت، جو مقام اصل پر لاگو ہوتا ہے وہی حکم جز پر بھی لاگو ہوا کرتا ہے۔ اس پر میں پورا محرم جمعہ پڑھا چکا ہوں، سمجھ سکتے ہیں آپ، بچے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ درود اگر محمد پر ہوتا ہے تو ساتھ آل پر بھی درود ہوتا ہے۔ جو حکم محمد کا ہے وہی حکم آل کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف نبوت کے حوالے سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ منتہی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ میں نے یہی آیہ کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ نے فرمایا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن ان کو اگر پہچان کرنی ہے اپنے حوالے سے پہچان نہ کرو، رب کے حوالے سے پہچان کرو۔ ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، یعنی نیچے سے اوپر ان کو نہ دیکھو، ان کو اگر دیکھنا ہو ان کا لیول تو پھر رب کے حوالے سے ان کو چکا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، دو مقام و مرتبہ یہاں صفت بیان ہوئی ہے نبی پاک کی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ منتہی ہوئی نبوت، اختتام ہوا نبوت کا، آخری نبوت کا جو سرخیل انبیاء ہیں جن پر تمام انبیاء کی نبوت آ کر منتہی ہوئی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں۔ بس یہ دو باتیں اللہ نے بیان کی۔ تو اب میں ایک سوال ویسے پوچھوں گا نہیں، کرتے ہوئے چلا جاتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاسم کے ابو نہیں ہیں؟ اب ابراہیم کے باپ نہیں ہیں؟ یا فاطمہ الزہرا کے باپ نہیں ہیں؟ اور پھر قرآن، یہی قرآن میرے سامنے ہے، یہی قرآن یہاں نفی کرتا ہے کہ تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہے، حسن حسین
سارے بولیں ذرا، کون ہوتا ہے جس کو رب دیتا ہے اپنی مرضی سے، انگریز کی کوشش سے اور ایجنسیوں کی کوشش سے رسول اور نبی نہیں بنا کرتے، اپنی کوششوں سے نبی کوئی نہیں بنتا، اپنی کوششوں سے نبی بنتے تو ابو جہل ابو لہب سارے نبی بنتے۔ یہ جو نبوت کا تاج اگر کسی کے سر پر آیا ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے، محمد کے سر پر آیا ہے۔ یہ اپنی طاقت سے، دنیا والوں کی انتخاب سے، سیاسی انتخاب ہو سکتا ہے، MLA منتخب ہو سکتا ہے، وزیر اعظم ہو سکتا ہے اور وغیرہ وغیرہ، دنیا کے لحاظ سے انتخابات ہو سکتے ہیں، ہم چن سکتے ہیں، لیکن محمد وہ ہے جن کو رب چنا کرتا ہے۔ مصطفیٰ آپ کا اس میں گرامی ہے، محمد کا کیا مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ اردو میں مستعمل ہے، استعمال کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، یعنی چنے ہوئے ہیں، یعنی انبیاء سارے چنے ہوئے ہیں، کائنات ساری کے انسان آدم سے لے کر آخری آدمی تک جو قیامت میں آخری آدمی مرے گا، سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا عالمی ارواح میں، ان سب میں سے اگر سب میں سے کن کن کو چنا، 1,24,000 انبیاء کو چنا، ان سب نبیوں میں سے اگر کسی کو چنا ہے محمد مصطفیٰ کو چنا۔ چنے ہوئے میں سے چننا کسی کو، اس کا نام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ وہ محمد ہے جو چنے ہوئے میں سے بھی چنا ہوا ہوتا ہے، اس کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے۔ کیا نام ہے؟ نہیں برکت کے لیے پڑھنے کا نام ہے محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، وہ خاتم ہیں، نبیوں کے اختتام میں آئے ہیں، ان کے بعد ماں کی پیٹ سے آ کر دعوے دار کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں نبی ہوں۔ جو دعویٰ کرے گا قیامت کی صبح تک کہ میں نبی ہوں، سب جھوٹے ہیں، سچا نبی آخری نبی محمد مصطفیٰ ہی ہے۔ اس پر ایک تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام برحق نبی، صاحب کتاب نبی، صاحب کلمہ نبی، روح اللہ نبی، اتنے پھول لگے ہوئے ہیں ان کے کندھوں پر۔ صاحب کتاب نبی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، صاحب کتاب نبی، صاحب شریعت نبی، صاحب کلمہ نبی، روح اللہ نبی، اتنے پھول اور فیتے لگے ہیں ان کے کندھے پر۔ اتنا مقام ہے حضرت عیسیٰ کا کہ بن بھاپ کے اللہ نے پیدا کیا، بن بھاپ کے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے ان کو اب بھی زندہ رکھا ہوا ہے، اب بھی زندہ رکھا ہوا ہے کہ قیامت کے قرب میں آ کر بتلائیں گے کہ تم جن جن جھوٹوں کو تم نبی تسلیم کرتے رہے، فیصلے دیتے رہے، مجھ عیسیٰ کو دیکھو سچا نبی ہو کر، کلمہ رکھ کر، کتاب رکھ کر، اپنا کلمہ نہیں پڑھ رہا پھر بھی محمد کا کلمہ ہی پڑھ رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اور بھی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ کو، زندہ اٹھایا آسمانوں پر۔ سارے علماء کا اتفاق ہے اس بات، تشیع ہوں، اہل حدیث ہو، دیوبند ہو، اہل تسنن ہو، سب کہتے ہیں اللہ نے زندہ اٹھایا۔ ایک قادیانی جن کو کہا جاتا ہے کہ دیوار کے اندر جو مرضی تم کرو، اب بھائی اسلام دیوار کے اندر بھی اپنی مرضی نہیں کرنے دیتا، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بھائی اسلام کے مترادف ہے، یہ مطابق نہیں ہے فیصلہ کہ چار دیواری کے اندر اسلام اجازت نہیں دیتا۔ پڑھو قرآن میرے سامنے ہے، حضرت یوسف علیہ السلام چار دیواری کے اندر ہیں اور عورت نے 7 دروازوں کو دروازے لاک کیے، بند کیے، خدا اپنے کے اوپر چادر ڈالی، کہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا، چار دیواری ہے نا، چار دیواری کے اندر کر سکتے ہیں۔ یہی فیصلہ اس نے بھی دیا تھا کہ چار دیواری اپنی ہے، جو مرضی یہ کریں۔ حضرت یوسف نے کہا نہیں، تمہارے فیصلے کے مطابق کر سکتے ہیں، لیکن جس رب کا میں بھیجا ہوا ہوں وہ چار دیواری کے بھی اندر اپنی مرضی نہیں کرنے دے گا۔ سمجھ سکتے ہیں آپ؟ بول سکتے ہیں؟ ہاں جی، سب بچے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی اپنی مرضی سے اسلام کمرے کے اندر، اپنی مرضی اسلام وہاں بھی نہیں کرنے
دیتا. آپ دیکھیں انتہائی ٹھیک ہے مغلظ عادت ہوتی ہے ٹھیک ہے جہاں ازدواجی سلسلہ ہوتا ہے، اسلام وہاں اپنی مرضی نہیں کرنے دیتا. بچے بیٹھے ہیں، طریقہ وہی اپنانا پڑے گا جو محمد رسول اللہ نے یا اسلام نے بتایا ہوا ہے. کون کون سی چار دیواری کی بات کرتے ہو کہ اپنی مرضی جو مرضی یہ بندہ کرے. بندہ مرضی یہ نہیں کرے، بندہ وہی کرے جو محمد کی مرضی ہے یا خدا کی مرضی ہے. اب مرضی اور کسی کی نہیں چل سکتی، قیامت آ سکتی ہے. میں پھر اپنے الفاظ دہراتا ہوں، قیامت آ سکتی ہے صاحب کی زمین و آسمان کے کلابے ٹوٹ سکتے ہیں. سارا کچھ نظام فلکی اور اجرام فرقی اور نظام شمسی و قمری و نجوم ٹوٹ سکتے ہیں. سارا کچھ ٹوٹ سکتا ہے. مرضی اگر چل سکتی ہے یا محمد کی چل سکتی ہے یا خدا کی چل سکتی ہے، اور کسی کی نہیں چل سکتی. اور اپنی من مرضی، یہ تو وہی فیصلہ ہے جو 8 مارچ والا ہے کہ میرا جسم تے پھر ہاں جی میری مرضی، میری چار دیواری تے پھر میری مرضی. یہ کیا بات ہوئی؟ تم کدھر تم سپریم ہو، طاقت رکھتے ہو، پاور رکھتے ہو، عقل نہیں ہے تمہارے پاس، فیصلہ کیسا دیتے رہے ہو اور کدھر بیٹھ کر دے رہے ہو. ہم کوئی ہنگامہ برپا کرنے کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہم قرآن ہاتھ میں پکڑ کر ایک ہی بات کرتے ہیں، مرضی چار دیواری کے اندر ہو یا دو چوک و چوراہے بازار میں ہو، مرضی اسی کی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اسی کی مرضی ہے بس. دین کس کا نام ہے؟ آپ اور میں نماز پڑھیں گے تو نمازی ہوں گے، حج کریں گے تو حاجی ہوں گے ٹھیک ہے. یہ سارے احکامات ہم کریں گے تو یہ حج نماز حاجی اور قاری اور یہ، لیکن رسول اللہ جو کریں گے وہ حاجی نہیں ہوتے، وہ حج بنا کرتا ہے، وہ شریعت بنا کرتی ہے، وہ شریعت گر ہے. اٹھا کر بتاؤ مجھے یہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، سارے علیہ السلام ہیں، لیکن جو مقام و مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے، سارے نبی یوں اٹھا کر آنکھیں دیکھ رہے ہیں، ہم بھی نبی ہیں، یہ محمد کدھر بیٹھا ہوا ہے. یہ کوئی قیامت کی بات کرتے ہیں، حدیث میں ہے، حدیث میں. ابھی تو میں نے ختم نبوت کو قرآن کے حوالے سے پڑھا ہی نہیں ہے، ابھی تو ہم نے قرآن کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے کہ محمد کہتے کس کو ہے. یہ جو لوگوں کو پلیکھا لگ گیا جناب کہ ابھی اسی بھی نبی ہو سکنے ہیں، کہ 40 سال بعد جو نبوت بنی ہے اگر اس کو مل سکتی ہے نعوذ باللہ تو ہمیں بھی مل سکتی ہے. نبوت ملا نہیں کرتی، نبوت لے کر آیا کرتے ہیں نبی. اور جس کو آپ کہتے ہیں نا ہم اہل سنت ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مولود کی گھڑی کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں. ہم کہتے ہیں جشن عید، میلاد النبی یا میلاد محمد، میلاد النبی نا مطلب ہے کہ اس گھڑی میں پیدا ہوا محمد تو پیدا ہوا لیکن نبوت کے ساتھ پیدا ہوا ہے. ہم وہ نہیں ہے کہ 40 سال بعد اعلان کریں کہ جناب ہے ہم مان رہے ہیں اسی کے دوسری نبی ہو. نہیں، ہم کہتے ہیں محمد ماں کے پیٹ مبارک میں تھے، بطن اثر میں تھے تو پھر بھی نبی تھے. سارے بولے پھر بھی نبی تھے. باپ کے سلبوں میں تھے تو پھر بھی نبی تھے. آؤ میں جامعہ ترمذی کی حدیث سناتا ہوں. میرے محمد مصطفیٰ نے فرمایا تم کہاں تک جاؤ گے؟ آؤ محمد تمہیں بتاتا ہے. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. تم ماں کو بھاپوں کو چیک کرتے رہو گے کہ محمد کہاں تک نبی ہے. محمد آدم اور مٹی کے درمیان، آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، محمد پھر بھی نبی تھا. بھائی جس پر رب درود بیچتا ہے، اس پر درود پڑھنے ذرا اللہم صلی علی، اونچی آواز سے پڑھ اللہم محمد وعلی آلہ. جس پر رب درود بیچتا ہے، اللہ نے یہ تو بتلایا، اللہ بھی بیچتا ہے، فرشتے بھی حکم ہے کہ سارے پڑھو. ایک یہ نہیں دسیا رب کہ کدوں نہ بھیجنا ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کہیں گے نا کوئی سوال کرے گا کہ روزہ کب فرض ہوا، نماز کب فرض ہوئی، حج کب فرض ہوا، جہاد کب فرض ہوا. ہم کہیں گے کہ جناب جہاد مکی دور میں نہیں تھا، 10 سالہ جو نبوی مکی زندگی ہے جہاد نہیں تھا، جہاد مدینے میں جا کے فرض ہوا. تو یہ درود جو رب پڑھ رہا ہے یہ کب سے پڑھ رہا ہے؟
سارے بولے اللہ کے وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں۔ اب کوئی فیصلہ حق میں کرے یا نہ کرے، ان فیصلوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے، ہم صرف ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ فیصلہ محمد مصطفیٰ کی پیدائش کے ساتھ، انتخاب کے ساتھ، اور جو ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھ کر فیصلہ ہو چکا ہے، یا نہ محمد جیسا کوئی پہلے تھا، نہ محمد جیسا کوئی بعد میں آ سکتا ہے۔ اب قرآن کے حوالے سے محمد مصطفیٰ کا تھوڑا سا مقام و مرتبہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا مقام ہم جیسے ہیں یا ہم ان جیسے ہیں، یا ہم کس طرح کے ہیں۔ سورہ نجم ہے، اللہ نے فرمایا والنجم، مجھے ستارے کی قسم ہے، اذا ہوا، جب وہ نیچے سے اوپر آتا ہے یا اوپر سے نیچے طلوع ہوتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا جو صاحب ہے نا محمد، نہ یہ گمراہ ہوتا ہے نہ یہ رستہ بھٹکتا ہے۔ یعنی محمد کا مقام کیا ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوی، یہ گمراہ نہیں ہوتا، وما غوی، اور نہ یہ رستہ بھولتا ہے۔ مطلب ہے نبی وہ نہیں ہوتا کہ جس کو بتلایا جائے کہ جناب نصرت نبوت کا دعویٰ کی طرف ہے، بھول گئے ہو تسی۔ نبی وہ نہیں ہوتا کہ جو گمراہ ہو جائے، نبی وہ ہوتا ہے جو گمراہ کو بھی سیدھا رستہ دکھلاتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، یہ قرآن ہے، ما ضل ما نافیہ ہے، نہیں گمراہ ہوتا تمہارا صاحب۔ اب جن لوگوں نے ووجدک ضالا فہدی کا ترجمہ گمراہ کیا ہے، ان وہ لوگ اپنے ایمان کا لیول چیک کریں، جس کو رب کہہ رہے تو گمراہ نہیں ہوتا، اور تم نے محمد کو یہ کہہ دیا کہ ووجدک ضالا فہدی، اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو پھر ہدایت دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آیا ہی ہدایت دینے کے لیے ہو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، جو گمراہ ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جو گمراہ ہے وہ سارے بولے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور جو گمراہ ہے وہ کبھی نبی نہیں ہوتا۔ جو گمراہ ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور جو نبی ہے وہ کبھی گمراہ نہیں۔ جو ہدایت دینے کے لیے ہادی بن کر آیا ہو، انک لتہدی الی صراط مستقیم، جو سیدھا رستہ دکھلانے کے لیے آیا ہو، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ گمراہوں کو پکڑ پکڑ کر سیدھا رستے پر چلاتا ہے۔ وما ینطق عن الہوی، قرآن یہ قرآن ہے، یہ بات ہی نہیں کرتا، نطق ہی نہیں کرتا، مگر جو اس کو اللہ وحی کرتا ہے وہی بات کرتا ہے۔ مطلب ہے بے عیب ہے، جس کی پورا جسم مبارک، باڈی پوری جس کی بے عیب ہے، اب اس کا ایک ایک عضو بدن، جزو بدن اللہ بتلا رہے ہیں کہ اس کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، زبان کا مقام کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما ینطق عن الہوی، کس کی زبان کا مقام یہ ہے کہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ نطق مصطفیٰ کیا ہے، زبان کا مقام کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ بولتا ہی نہیں، مگر یہ وہی بولتا ہے جو اس کو رب حکم دیتا ہے، جو اس کو رب حکم دیتا ہے، یہ وہی نطق کرتا ہے۔ مطلب ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو لوگوں نے کہا، لقمان حکیم کا جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ زبان بادشاہوں کو بادشاہ سے گرا بھی سکتی ہے، اور تخت نشینوں کو اٹھا کر باہر پھینکتی ہے، یہ کبھی بادشاہ بناتی ہے کبھی گرا دیتی ہے، لیکن محمد کی زبان الترجمان پر قربان، رب کہتا ہے تمہاری زبانیں گم ہو سکتی ہیں، تم بہک سکتے ہو، لیکن محمد کی زبان بیان ہی وہی کرتی ہے جو رب اس کو حکم دیتا ہے۔
زبان کا مقام یہ ہے کس کا جی؟ مطلب ہے زبان بے عیب ہے محمد مصطفیٰ کی. مجھے آواز سے بولیں. زبان بے عیب ہے, بے عیب ہے محمد مصطفیٰ کی. ما کذب الفؤاد ما رآ. آگے قرآن میں اسی سورہ نجم میں اگلی آیت ہے 11ویں آیت. ما کذب الفؤاد ما رآ. مقام معراج پر محمد مصطفیٰ نے جو دیکھا اپنی آنکھ سے اس کے دل نے تصدیق کی ہے. مطلب ہے کہ بعض اوقات انسان موٹر وے کا سفر انسان کرنا ہے نا, جب دور پانی نظر آنا ہے پانی, اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سراب. کیا کہتے ہیں جی؟ سراب. یعنی پانی کی طرح ہوتا ہے, پانی ہوتا نہیں. آپ کی میری آنکھ بے دیکھا کھا سکتی ہے, دھوکا کھا سکتی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کے بارے میں فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ. جو اس کی آنکھ نے دیکھا ہے دل نے تصدیق کر دی ہے. دل نے تصدیق کی ہے. مطلب ہے دل بھی بے عیب ہے, آنکھ کی بھی بولو سارے بے عیب ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. عام نہیں تو محمد مصطفیٰ کی آنکھ کا مقام ہے نا, سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ تو رسول کی آنکھ کا مقام ہے. تیری میری آنکھ کے بارے میں اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین, کہ اللہ جانتا ہے جو تو آنکھوں سے خیانت کرتا ہے نا. کالی آنکھ لائی ہے, بازار پھر رہے ہیں, روڈ پہ پھر رہے ہیں, کہ تیری کالی اینک کے اندر بھی تیری نظر اگر بھٹکتی ہے کوئی اور نہ بھی جانے رب جانتا ہے. تیری میری آنکھ کا یہ حال ہے, اور محمد کی آنکھ کا رب ہی تعریف کرتا ہے کہ رب کہتا ہے محمد کی آنکھ نہ یہ بہکتی ہے نہ بھٹکتی ہے. اس کی آنکھ جو دیکھتی ہے دل بھی تسلیم کر دیتا ہے. ایک اور آیت پڑھتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد. یہ ابھی جو قرآن رسول کے حوالے سے جو آیتیں بیان ہوئی ہیں عام لوگوں کے بارے میں 15واں پارہ ہے. اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کہ بے شک کان, عام لوگوں کے تیرے میرے کان, والبصر آنکھیں, والفؤاد دل, کل اولئک کان عنہ مسئولا. کہ خوش نہ ہو کہ کان ہے جو مرضی یہ سنتے رہیں, بلوتت لگا کر, ٹوٹیاں لگا کر, اور آنکھ سے جو مرضی یہ منظر دیکھتے رہیں, دل میں جو مرضی یہ خیال کرتے رہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ نے فرمایا کل اولئک کان عنہ مسئولا. قیامت والے دن ان سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. میں سوال کرتا ہوں عاجزانہ طور پر, تیرے میرے سے آنکھ کے بارے میں بھی سوال ہو, دل کے بارے میں بھی سوال ہو, زبان کے بارے میں بھی سوال ہو, کان کے بارے میں بھی سوال ہو, ہاتھ کے بارے میں بھی سوال ہو, اور پاؤں کے بارے میں بھی سوال ہو. وہ محمد کیسا ہے جن کے سارے جزوے بدن کی تعریف رب کر رہا ہے. تم کہو گے جی کیسے؟ آؤ میں نے کہا نا ہاتھ کے بارے میں قرآن پڑھتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. ہجرت کی رات بستر پر سلایا لٹایا مولا علی کو. علی کا نام آیا, ذرا اونچی آواز سے بولے. اپنے بستر پر لٹایا شب ہجرت حضرت علی شیر خدا کو امانت سپرد کی اور امین بنایا. لٹایا اپنے بستر پر, خود حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ چلنے لگے ان کے گھر کی طرف, ہجرہ روڈ کی طرف. رسول اللہ نکلنے لگے. حضرت علی نے فرمایا جناب
मोहम्मद मुस्तफ़ा का मकाम पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह ने फरमाया महबूब आज चुको ना रेत पकड़ो ते काफिरा की तरफ सुट दो। इस तरह सरकार ने मुट्ठी पड़ी, कुरान है कुरान, सूरह अनफाल पढ़ रही, वमा रमैता इज़ रमैता। रमी जो आजकल क्या है उनको पता है, रमी कहते हैं कंकर मारना। रमी का माना क्या है, बोलो सारे एहन कंकरियां मारना, रमी करना। रमी जमरात तरह शैताना मारते ने जमरात में मुज़दलिफा में, जो हज कर गए हैं उनको पता है, उम्रे वालों को भी खिलाते हैं। रमी करना ये रमी से है। वमा रमैता नहीं मारा आपने रमी की, इज़ रमैता कि जब तूने महबूब फेंकी है कंकरियां, वलाकिन अल्लाह रमा कि तूने नहीं फेंकी, अल्लाह ने फेंकी है। अच्छा सिर उठाओ सिर उठाओ, ठीक है। रसूलुल्लाह का मकाम बयान करता हूँ। आज किसका था? रसूलुल्लाह का। बोलो किसका था? कंकरियां उठाई किसने? कंकरियां मारी किसने? लेकिन रब कहता है मारी तो आपने है, लेकिन महबूब तुमने नहीं मारी, ये तेरा हाथ देख रहे हैं। इनको पता नहीं कि तेरा हाथ इन्नल्लज़ीना युबाशिऊनका यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। ऐ महबूब जो बैत रिज़वान करते हैं, 1400 सहाबा आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं, ये जो निचला हाथ है ना महबूब तेरा है। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, ये जो ऊपर वाला सज्जा हाथ है महबूब तेरा नहीं, ये तेरे रब अल्लाह का हाथ है। सिर चुको सिर चुको। कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान कुरान ऊंची आवाज से जरा सिर चुको। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, महबूब ये तेरा हाथ नहीं, ये किसका हाथ है? अल्लाह का हाथ है। कंकरियां मारे रसूल तो अल्लाह कहे कि तुमने नहीं मारी। मैं एक जुमला देता हूँ, आपकी नजर करता हूँ, अगर आपको लुत्फ आए तो ले लेना, मगर ना वापस ले लेंगे। एक जुमला देता हूँ, खुद खतीरे खून का मैदान है। कुरान ने कहा ना कि अल्लाह का हाथ है, रसूल तेरा हाथ नहीं। तू कंकरी मारे तो तेरे नहीं मारी, अल्लाह ने मारी है। खतीरे खून का वाक़या है, हज्जतुल विदा का खुतबा दिया, मकामे खतीरे खून पर 1.25 लाख सहाबा का मजमा है, और मजमे में एक शख्सियत के हाथ पकड़कर खड़ा करके ऐलान किया, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली के मौला, मैं जिसका मौला उसका अली मौला है। कंकरियां मारी तो रब मारे। तो मैं पूछता हूँ ये किसने हाथ खड़ा किया था 1.25 लाख के मजमे में? ये मोहम्मद ने तो बज़ाहिर किया था, दरअसल रब ने किया था। इसी वजह से फारूक आज़म अमीर अल-मोमिनीन ने दूसरे दिन निकलकर सबसे पहले ऐलान किया कि है अमीर अल-मोमिनीन अली शेर खुदा उमर बिन खत्ताब मुबारक देता है आपको, और आपको अपना मौला सुबह भी मानता है, शाम को भी मानता है। समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो थोड़ा। हाथ किसका है? हाथ भी बे रसूल का हाथ भी बेऐब, सारे वाले रसूल का हाथ भी बेऐब है। पाँव की बात करते हैं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सूरह बलद है, तर्जमा जाके पढ़ने, जिस तर्जमे निगार का मर्जी है पढ़ें। अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब मैं इस शहर मक्का की कसम नहीं उठाता। व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं इसलिए कसम उठाता हूँ कि इस शहर मक्का में तेरी तलियां लगती रही हैं। व वालिदिन व मा वलद, मुझे कसम है बाप की भी और बेटे की भी कसम है। शहर मक्का की कसम उठाई, सारे उठाएं थोड़ा। शहर मक्का की कसम है, और मुझे कसम है कि ये कसम है। समझ आ रही है? मुझे कसम है कि ये कसम है, खुदा की कसम कसम है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कि मैं नहीं कसम उठाता इस शहर मक्का की। व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं उठाता हूँ कसम ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा कि इस शहर मक्का में तेरे पाँव लगे हुए हैं। मैं एक सवाल करता हूँ, एक सवाल। उसी शहर मक्का में अबू जहल जैसा लानती भी मौजूद था, अबू लहब जैसा बेगैरत भी मौजूद था, और भी मक्के के काफिर और मुशरिक मौजूद थे। मुझे बतलाओ क्या रसूलुल्लाह ने या अल्लाह ने
تو مجھے بتاؤ جہاں اب محمد مصطفیٰ محو استراحت ہے، آرام فرما ہے قیامت کی صبح تک، جہاں آپ محو استراحت و آرام فرما ہیں، پاؤں مبارک تلوے اور تلوے ننگے نہیں، جوتی کے حوالے سے نالین لگے اس کی قسم تو اٹھا سکتا ہے، جہاں حسین لگے اس کا رقم کیا ہو سکتا ہے؟ میں مدینے کی بات کر رہا ہوں، جہاں پاؤں مبارک براہ راست نہیں لگ رہے، جوتی کے حوالے سے لگ رہے ہیں، نالین مقدس کے حوالے سے لگ رہے ہیں، اس کی قسم ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، بات ختم کرنے لگا ہوں، اختتامی لمحات میں جانے لگے ہم، محمد مصطفیٰ جہاں لیٹے ہوئے ہیں، جہاں آپ کی پشت انور پشت اطہر، جس زمین کے جنت مکین جنت مکان اس مقدس طیب طاہر عرض پر لگ رہی ہے، پاؤں کی جوتی لگے اس کی قسم ہے، جہاں پورا محمد لگے اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اور جنہوں نے کہا، ایک بات میں لطیف سی کرنے لگا ہوں، جوتی کے حوالے سے جہاں محمد مصطفیٰ کا تعلق ہو جائے وہ اعلیٰ ہو جایا کرتی ہے، تو میں پوچھتا ہوں جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا یہ درِ یتیم، یہ درِ شکانہ، یہ سردار زمانہ، یہ ارض و سماوات کا سردار محمد مصطفیٰ، جس کی گود میں پلتا رہا، جس کے بیٹے بطن اطہر میں تھا، اس ماں کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اس زمین کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اس مقام میں محمد مصطفیٰ کی ماں کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر آپ کی والدہ دنیا سے چلی گئی، جو 13-12 سال کافی عرصہ تک سینہ سپر ہو کر جو چچا ابو طالب محمد مصطفیٰ کی نگہبانی کرتا رہا، لات کو اپنے بچوں کو کہتا کہ تم سائڈ پہ سو، میرے سینے پہ اگر کوئی سوئے گا کوئی اور نہیں محمد مصطفیٰ ہی سو سکتا ہے۔ بھائی تمہیں تو صاحب لت لگ چکی ہے نا کفر کا فتویٰ تھاکنے کی، تمہیں علم نہیں، تمہیں ادب نہیں، محمد مصطفیٰ کی نسبتوں کا خیال نہیں، جس کو محمد مصطفیٰ ایک پتھر کو چومے ساری دنیا اس کو چومتی ہے، گھسا دیا ہے، گھس چکا ہے، سلام کر کر کے چوم چوم کر، اور جس کو راتوں اور صبح تک، صبح سے لے کر شام تک جس کے گال بھی چومتا ہو، جس کے سر کے بال بھی چومتا ہو، جس کے خط و خال بھی چومتا ہو، اس کا پالنے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو طاہر ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو، نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں تفصیل سے ایک ساتھ بات مکمل ہے، تفصیل سے۔ فرعون بڑا ڈر آیا، افسانہ سنے ہیں، اس کے کہ میں جو بچہ پیدا اسی تک مار دے سا، لکھاں بچے مارے، ایک موسیٰ کو مارنے کے لیے لکھاں بچے مارے، تو ایک محمد کو مارنے کے لیے تم نے ظالموں سارا خاندان مار دیا۔ یہ شیطان کا اولی مقصد ہے، شیطان کا، شیطان کس کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا تھا؟ آپ کی میری وجہ سے یا آدم کی وجہ سے؟ سوچ کے بولو، ذرا سر اٹھاؤ، اونچی بات سے بولو۔ بھائی ہمارے باپ کی وجہ سے شیطان کو فاخرج انکا رجیم کہا گیا کہ دفعہ ہو جا، تو شیطان ہے، مردود ہو گیا۔ یہ شیطان کا یا ذریت شیطان کا پرانا طریقہ ہے، بات آپ سمجھ سکتے ہیں۔ شیطان نے کہا میرا دشمنی آدم کی وجہ سے ہوئی، میں بدلہ اولاد سے لوں گا، محمد کی دشمنی بدلہ ذریتوں سے لیتے رہے۔ کیسے کمینے لوگ تھے یہ؟ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے پڑھا سنا ہو کہ جس نے چھڑی ماری تھی دندان حسین پر اور کہا تھا کہ بدلہ لے لے ہے، یہ مطلب ہے یا شیطان کا کام ہے، ذریت شیطان کا کام ہے، باپ کا بدلہ دشمنی اولاد کے بعد کھاتے میں ڈالنا اور ان سے لینا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ شیطان کا کام ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات
وَيُزَكِّيهِمْ قرآن نے ایک جملہ آپ کے لیے کہا، اللہ نے رسول کا مقام دیا، مرتبہ دیا، بتلایا کہ تم گنجائش پاکیزگی تمہارے اندر ہے، تم پاکیزہ نہیں ہو، میرا محمد جو ہے وَيُزَكِّيهِمْ یہ پاک کرتا ہے۔ مجھے آواز سے بولو یہ پاک کرتا ہے۔ وہ بات رہ جائے گی، موسیٰ علیہ السلام کی بات میں کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا، ماں نے کہا دریا میں بکسے نے پایا تو چھوڑ دیتا، اللہ کے اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے کہا ڈری نہیں، اے موسیٰ سی تو دا واپس کر سا، وحرمنا علیہ المراضع، جو دائیاں اعلیٰ سے اعلیٰ پکڑ کر لاتا، موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ نہیں پتہ نہیں لگنا ہے، اسی نبیاں پلید چیز ساڑے میرے نجس دودھ ہم پی نہیں سکتے، یہ تم گندے ہو، میں پاک ہوں، پاک پاک ہی پیتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، موسیٰ اگر بچپن میں مشرک دائیوں کا دودھ نہیں پی سکتا، محمد مصطفیٰ کسی کافر کے گھر کھانا کیسے کھا سکتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ میرا محمد پس تزکیہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی سارے بولے؟ پاک کرتا ہے۔ خود جو پاک نہ ہو، یہ ہمارے فقہ میں ایک مسئلہ بھی ہے، جھوٹا پانی، مکروہ پانی، حرام پانی، پلید پانی وضو کر سکتا ہے بندے؟ بولو جی سمجھائے نہیں ہو سکتا۔ نجس ہاتھ پانی میں ڈال دو بالٹی میں، پلید تھے جسم نجس تھا، پانی میں ڈالا سارا پانی گیا، نہ پاک ہے نہ پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کیسا محمد ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ خود بھی پاک ہے، جو اس کے پاس چلا جائے جس پر یہ نگاہ بھر ڈالے وہ بھی پاک ہے جو چلا کرتا ہے۔ تو صاحب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام مرتبہ اول بھی دیکھو تو پاک ہے، آخر بھی دیکھو تو پاک ہے۔ میں حضرت عیسیٰ کی بات کی تھی، آخری بات کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں، اس کو اٹھا لیں۔ نبی علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں کی امامت کرائی، سارے ذرا ایک دفعہ بولو سبحان اللہ۔ سارے نبیوں کی امامت، سارے نبی پیچھے، محمد مصطفیٰ بولو تھوڑا تھوڑا ذرا آگے، امامت کے مسلح پر سارے نبی دنیا تو چلے گئے، ایک اللہ نے اور تک رکھے ہے جس کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ۔ سارے بولو جس کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قرب قیامت میں اور آ کر نماز پڑھائیں گے، نہیں نماز پڑھیں گے، بتلائیں گے جس کا اول محمد وہ بے عیب ہے، اس کا آخری محمد بھی عیب ہے۔ میں نبی ہو کر امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے لگا ہوں، تم کیسے بغیرت ہو کہ محمد مصطفیٰ کی ہم سری کا دعویٰ کر رہے ہو؟ ان کی اولاد میں کوئی ہم جیسا نہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے عادی ہیں، اور تم محمد کے بارے میں کہتے ہو کہ کوئی بات نہیں ہے، وہ اگر نہیں تو پیچھے 100 آ سکنے، فیصلہ بھی ہو گیا، کہتے ہیں 4 دیواری میں جو ہو جائے۔ محمد مصطفیٰ کل بھی آخری نبی تھے اور قیامت کی صبح تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخری نبی ہیں۔ آپ ہاتھ مبارک اٹھائیں، ہم گواہی دیتے ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ اس کا فیصلہ آئے یا نہ آئے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، قرآن کا فیصلہ ہے، وہ خاتم النبیین محمد آخری نبی ہے، قیامت ہی آئے گی، عیسیٰ آ بھی جائیں اور آئیں گے بھی، وہ آ کر محمد کا کلمہ پڑھیں گے، اپنا نہیں پڑھوائیں گے۔ اللہ آپ سب کو مجھے محمد مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق۔